اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی قیام یوم اللہ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من انصارہ واعوانہ والمستشہدین بین یدیہ۔ دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں شب جمعہ اور ماہ رجب کی تمام تر فیوز و برکات نصیب فرمائیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اور آج کے درس میں شامل آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو پورا فرمائیں، حاجات کی باریابی فرمائیں۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم دو نکات پہ بات کریں گے۔ ایک تو جس طرح ہم نے پہلے کچھ سلسلہ رکھا تھا دروس کا، ایک ٹاپک پہ 3-4 درس کے ترتیب سے، تو اس کا جو موضوع ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نماز پہ بات شروع کریں گے۔ ایک حصہ نماز کے بارے میں ہماری کچھ باتیں عرض کریں گے، پھر ایک حصے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آج شہادت کا دن تھا مولا کی، تو امام کے بارے میں چند نکات دوسرے حصے میں عرض کریں گے۔ تو نماز کے بارے میں ایک کلی عنوان جو ہے، عموماً نماز کو وہ لائن قرار دیا ہے احادیث میں کہ جس کے ذریعے سے ایمان اور کفر کا پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بندے کے ایمان کا ظاہر، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے نا، تو دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا پتہ چلانے کے لیے چند ظاہری اس کے آثار ہیں، ان میں سے ایک بڑا اثر نماز ہے۔ اس لیے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان کی لائن شمار کیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں جس سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے اعمال ہم بجا لاتے ہیں تاکہ آخرت میں اس دنیا میں دونوں جگہ پہ ہمیں سعادت ملے، کامیابی ملے۔ لیکن امام فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر نماز قبول ہو جائے تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یعنی ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، لیکن اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو پھر باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں فرق ہو جاتی ہیں۔ نماز کے قبول ہونے کا معاملہ، آپ بچے بھی غور کریں، نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس وقت یہ بات شروع ہوتی ہے نا جب کوئی نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھے ہی نہیں تو قبول ہونے والی بات تو ابھی آئی ہی نہیں ہے، جبکہ باقی اعمال کی قبولیت کے لیے نماز کو معیار قرار دیا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تب باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر نماز قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، دوسری یہ بھی سن لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جس شخص کی پروردگار ایک نماز بھی قبول کر لے اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جس کی اللہ نے ایک نماز بھی اگر قبول کر لی ہے، 2 رکعت نماز اس کی قبول ہو گئی ہے، اللہ اب اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ نماز کا قبول ہونا اتنا اہم ہے، کسی کی اگر 2 رکعت نماز بھی قبول ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو ہے 2 احادیث ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
اب دونوں حدیث، ایک حدیث نبی ہے اور ایک امیر المومنین کی ہے۔ حدیث نبوی کیا ہے؟ جو کوئی بنا عذر اور مجبوری کے نماز ترک کرے گا، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، نہ ایسے کوئی زخم لگا ہے، نہ ایسے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اگر نماز ترک کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان اور پناہ حاصل نہیں کر پائے گا، یعنی اس سے پھر اللہ کی پناہ نہیں ملتی۔ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز ترک کر تو اس سے اللہ کی پناہ نہیں ملتی۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اگر کوئی نماز کو پوسٹ پون کرے، مثلا موجود بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں، پوسٹ پون کر دی، اور تھوڑی دیر بعد جب کہنا آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا تو پڑھو، کہ نہیں میں نے کہا تھا تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، اب تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کو تاخیر کر دے اتنا کہ نماز قضا ہو جائے، اگر کوئی نماز کو تاخیر کرے، اتنی تاخیر کر دے کہ نماز قضا ہو جائے، تو وہ میرے دین میں نہیں ہے۔ یعنی خدا نخواستہ کسی نے نماز کو پوسٹ پون کیا، کرتا گیا اور یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی، خدا نخواستہ اسے اس وقت موت آئے گی تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو، مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا اہم ہے۔ اب جو سب سے سخت حدیث ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے، شاید اس پہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سمیٹ لیں، اگلی دفعہ ہم نے اس موضوع کے اگلے حصے کو بیان کرنا ہے۔ آپ ذرا سنیں، اگر کوئی راہ چلتے کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے کہ یا اللہ فلاں پہ لعنت کر، تو بندہ کہ یار یہ لعنت کر رہا ہے، اتنا ہمیں فیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھیں جس کو ہم جانتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ نارملی عبادت کرنے والا بندہ ہے، اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کہے کہ یا اللہ فلاں پہ لعنت کر، تو مجھے اور آپ کو کم سے کم یہ آئے گا اب تو اس کی شامت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اس پہ لعنت کر۔ لیکن اگر بات اس سے تھوڑی سی آگے لے جائیں، کوئی ایسا بندہ اللہ سے تقاضا کرے کہ خدا تو فلاں پہ لعنت کر، اور وہ ائمہ میں سے کوئی، ہمارے 12 اماموں میں سے کوئی امام ہو، کوئی امام معصوم اللہ سے کہے کہ یا اللہ فلاں بندے پر تو لعنت کر، لعنت کنفرم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بتائیں۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ کوئی عام بندہ کسی کے بارے میں اللہ سے کہے کہ یا اللہ تو فلاں پہ لعنت کر، ایک دفعہ کوئی مومن با ایمان صاحب علم تقوی والا کوئی عالم کوئی عارف وہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ تو فلاں پہ لعنت کر، تو مجھے اور آپ کو لے کے یار اگر اتنا اچھا بندہ، اللہ کا نیک بندہ اگر کسی پہ لعنت کرے تو یعنی ہوگی لعنت۔ لیکن اس میں بھی اگر تھوڑا بہت ڈاؤٹ کا امکان ہے، اگر پتہ چلے کہ فلاں امام نے 12 امام میں سے اس امام نے کہا ہے کہ فلاں پہ لعنت کر یا اللہ سے کہا ہے، تو یہاں تو کنفرم ہو جائے گا کہ بھائی اگر امام نے کہا ہے اور اللہ سے تقاضا کیا ہے تو اب کنفرم ہے کہ اللہ کی لعنت آئے گی ہی آئے گی۔ ائمہ میں سب سے زیادہ جس امام کا چرچا، جس امام کا ذکر، یا جس امام کے نام کی وجہ سے ہم شیعہ کہلاتے ہیں، وہ کون سے امام ہیں؟ بولیں بولیں، جس کی وجہ سے ہم شیعہ کہلاتے ہیں، مولا علی، علی کے شیعہ، ٹھیک ہے۔ اب سنیں امیر المؤمنین کی
دعا، اللہ سے التجا۔ فرمایا مولا علی نے، پروردگارا جو شخص جانتے بوجھتے نماز ترک کرے اس پر لعنت کر۔ مولا علی، پروردگارا جو شخص جانتے بوجھتے نماز ترک کرے اس پر لعنت فرما۔ لعنت کا معنی ہے رحمت، اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کر دے اللہ، یعنی اب اللہ کی اس کے اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ کتنا رحیم و رحمان ہے، اللہ کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے، لیکن امیر المومنین نے تقاضا کیا ہے کہ بار الہ جو بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرے تو اس پر لعنت فرما۔ اب آپ سب خود سوچیں، کیا مولا علی کی اس التجا کو اللہ رد کرے گا؟ تو مولا نے کہا ہے تو کنفرم ہو گئی ہے، اس کا مطلب تو آج کے بعد کم سے کم میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز ترک کرنا، جان بوجھ کے ترک کرنے پہ تو مولا علی کی طرف سے ذوالفقار جیسی لعنت اللہ کی طرف سے آ کے تیار کھڑی ہے۔ ادھر جان بوجھ کے نماز ترک کی اور ادھر سے وہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کو سمیٹ کے۔ اب چونکہ اس محفل میں بچے بھی ہیں تو کس ایج سے بچوں کو نماز شروع کرنی چاہیے، کس ایج سے بچوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، جہاں پہ سمجھے بچوں کو سزا بھی ملے، پنشمنٹ ہو، جہاں پہ بچوں کو ڈانٹا جائے کیوں نہیں پڑھی نماز، وہ ایج کون سی ہے، اس کی تقسیم ابھی کرتے ہیں۔ جی، لڑکیوں کو 9 ایئرس اور لڑکوں کو 14۔ لڑکیوں کی 9 ایئرز ہیں اور لڑکوں کی لیکن 15 ایئرز۔ پنشمنٹ ہوتی ہے 8 سال سے، پنشمنٹ ہمیں آپ کو شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، عرب کے بوائز کو 8 سال سے 8 سال سے ہوتی ہے، اور گرلز کو معافی ہے 7 سے شروع کر دیں، 7 سے اجازت مل گئی۔ اچھا جی، سنیں، جو ڈفرینس ہے اہل بیت اطہار نے اپنے گھروں کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے گھروں کے لیے جو فرق رکھا ہے، اہل بیت اطہار روایت موجود ہے کہ اہل بیت کے گھر میں 5 سال سے بچے کو نماز شروع کرواتے تھے، تشویق دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور اس کے اوپر اب شوق دلانے کے لیے انعام دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا 5 سال سے اہل بیت کے ہاں شروع ہوتا تھا۔ ماننے والوں کو کہا کہ کم سے کم تم لوگ یہ کرو کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی طرف رغبت دلانا شروع کرو، یعنی اس کو پڑھانا شروع کریں، وضو کرنا اور نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 10 سال کا ہو جائے تو امیر المومنین کی حدیث موجود ہے، 10 سال کا جب ہو جائے بیٹا لڑکا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور نماز نہ پڑھنے پہ اس کی سرزنش کرو۔ اب نماز نہیں پڑھے گا تو ڈانٹ پڑے گی، اب نماز نہیں پڑھے گا تو پینلٹی ہو جائے گی، اب نماز نہیں پڑھے گا تو ہو سکتا ہے جرمانہ ہو جائے، اب نماز نہیں پڑھے گا تو ہو سکتا ہے پنشمنٹ ملے۔ 10 سے اوپر، یعنی 10 کے بعد صبح کی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ 10 سے پہلے تک ریلیکسیشن ہے، آج میں اٹھ نہیں سکا تو اس لیے نماز رہ گئی، ٹھیک ہے، جب اٹھیں تب پڑھ لیں۔ یہ یاد رکھیں، سب بچے بھی، آپ سب والدین بھی یاد رکھیں، نارملی بچے جب صبح کی نماز، جب 7 سال کا ہو گیا بچہ، میں پچھلے ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں، میری 2 غیرحاضریاں لگی ہوئی ہیں تو اس کی مجھ سے بھی شروع ہو گئی ہے ایک انویسٹیگیشن۔ میں نا اس سٹارٹ میں بھی جمعرات تھا، اس سے پہلے ہاں میں عراق میں تھا، یعنی اس سے پچھلی شب جمعہ کو میں فیصل آباد ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، اس سے پچھلی شب جمعہ کو میں کربلا میں تھا، آپ سب کی طرف سے نیابت میں مولا حسین کے حرم میں شب جمعہ۔ قبول ہے؟ آپ نے میرا ایکسکیوز مان لیا ہے نا؟ نہیں مان رہے یار، دیکھ لیں سر، اس کے بعد میں ایبسنٹ نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن وہ آپ کے اماں کریں گی بعد میں، ٹھیک؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اچھا سن لیں ابھی تو بس آپ سب، ہمارے بچے بھی، آپ سب بھی، بیٹیاں بھی، سب یاد رکھیں، اگر آپ کی ایج 7 ایئرز ہو چکی ہے اب آپ نے اچھی طرح نماز پڑھنا ہے، 10 ایئرز آپ کے ہو چکے ہیں تو اب آپ نے پابندی کرنی ہے۔ صبح کی نماز کے بارے میں یہ عادت ہو سب کی، چھوٹے بچوں کی بھی، صبح جیسے آپ نماز کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلی، یا آپ چونکہ چھوٹے تھے تو آپ کو نہیں جگایا، لیکن جب آپ صبح اٹھیں، مارننگ میں جب آپ اٹھیں تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز۔ یہ 7 ایئرز سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے۔ 10 ایئرز کے بعد تو فجر کی نماز کو قضا کہہ کے شمار کیا جائے اور اس کے حساب سے پنشمنٹس ہوں، لیکن وہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، پھر بچہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اور جب ریگولر پڑھیں تو اس کے حساب سے حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن 10 کے بعد سے سختی ہم نے کی ہے نماز کے موضوع، اور نماز کے موضوع پہ گھروں میں ہم اچھا ماحول آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زوجہ نے عین نماز کے ٹائم پہ کھانا بنایا ہے تو آپ مت کھائیں، باہر جا کے کہیں اور سے کھا لیں، خیر شغلن ہے، لیکن نارملی اگر گھروں کے اندر یہ ماحول بنایا جائے، جیسا کہ میں نے غذا کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ وقت نماز کے داخل ہونے پہ اگر کھانا پکا رہے ہیں تو اس کھانے میں اس کے طیب ہونے میں اشکال ہو جاتا ہے، حلال رہتا ہے، طیب نہیں رہتا، کیونکہ وقت نماز میں انسان کے وجود کو مصلی پہ ہونا چاہیے، سجدے میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت باورچی خانے میں۔ خیر، اب آپ بچے یاد رکھیں، سب ریپیٹ کریں، سٹارٹ کب کرنا ہے نماز پڑھنا باقاعدہ؟ 7 ایئرز باقاعدہ، اس سے پہلے تو پڑھتے ہیں نا، بچہ تو 3 سال والا بھی نماز پڑھتا ہے، 4 سال والا بھی پڑھتا ہے، 7 سال سے باقاعدہ نماز پڑھیں گے، 10 سال سے نماز کی پابندی کریں گے، اور 14 سال اور 8 مہینے کے جب ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی نماز میں نیت کریں گے واجب قربتاً اللہ کی۔ بچیاں اسی حساب سے جتنی سمجھدار ہو جائیں، بچی 4 سال کی، 5 سال کی سمجھدار ہو چکی ہے تو 5 سال کی عمر سے نماز کو باقاعدہ پڑھیں، 7 سال کی عمر سے 8ویں سال میں جا کر پابندی کرے، تاکہ جب 9ویں سال میں نماز واجب ہو تو ایک سلسلہ، ایک تسلسل پہلے سے بن چکا ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ نماز کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، نماز کے بارے میں ہے سوال؟ سوال ہے یا جی؟ اگر کسی کو جگانا واجب ہے نماز کے لیے؟ نہیں، اگر اس نے کہا ہو تو، اگر کمٹمنٹ ہو گئی تو واجب ہو۔ ہاں جی، اگر کسی نے کہا ہو کہ مجھے نماز کے لیے جگائیے گا تو آپ ایک دفعہ یا وہی جو مستحب ہے 3 مرتبہ جگائیں، یہ نہیں کہ پانی ڈالیں اس میں۔ ہاں، بچوں کو ہم نے شوق دلانا ہے، 10 کے بعد اس کو 10 سے لے کے 14 تک، 15 تک میں اور آپ نے سختی کرنی۔ جب اس پہ نماز واجب ہو جائے تو اب ہم نے ہمارا جو رویہ ہے نماز کے بارے میں وہ اس طرح سے ہم تشکیل دے سکتے ہیں، اگر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہمارے رویے میں فرق آ جاتا ہے، جیسے بعض اوقات کلام کا ترک کرنا، آج آپ کی نماز قضا ہوئی، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کی وجہ سے وہ نماز کی پابندی کرے۔ مقصود ہے کہ وہ پابند ہو جائے، مقصود اس کو بائیکاٹ کرنا یا اس سے جدائی اختیار کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے کہ وہ 10 سے 14 تک ہے، ہاں، جب تک کہ وہ 14 کا نہیں ہوتا تب تک ڈانٹ، پنشمنٹ، سب کچھ، لیکن جب اس پہ خود نماز واجب ہو جائے اب یہ ہے کہ ہم نے اسے تذکر دلانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 23 تک والدین کے اس میں شمار ہوتا ہے بچہ انڈر میں، 21 تک، 23 تک، لیکن 23 کے بعد اس کے اعمال میں سے کوئی حصہ والدین اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 23 تک بھی خلاقن شامل ہے،
وہ ایک کیٹیگری 8ویں امام نے جو تقسیم کی ہوئی ہے 40 سال کے اس ڈیوریشن کو الگ الگ اس میں، تو نارملی 23 سال 21 سال جو ہے اس ایج تک والدین کا اثر اور والدین کو جواب دہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن 21 کے بعد اگر والدین نے اس سے پہلے والے پروسیس سارے واقعی پورے کر دیے ہیں، اب اس کے گناہوں کا کوئی حصہ والدین کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر والدین نے پیچھے کوتاہی کی ہے پھر شامل ہوں گے۔ بیسک میں اگر مثلا ابتدائی 7 سال میں یا 8 سے 14 میں یا 14 سے 21 میں اگر والدین کی طرف سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے 21 کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی ہے، پھر والدین کے حصے میں جائے گا، لیکن اگر والدین نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو پھر تذکر، اور تذکر بھی اسی طرح کہ اگر مؤثر ہیں اظہار ناراضگی کی وجہ سے وہ پابند ہوتا ہے تو ضرور کریں، اگر کسی طرح کے رویے کے تبدیل کرنے سے وہ اگر بہتر ہو سکتا ہے تو ضرور کریں۔ 14 سے اوپر والے کی بات ہو رہی ہے، باقی 10 سے 14 تک میں تو پنشمنٹ۔ جی مار سکتے ہیں بچے کو؟ نماز کے بارے میں اجازت دی ہے مولا علی نے، اضربو کہا ہے۔ دن رات تمام، دن رات۔ سرزنش کا یاد رکھیں، سرزنش دوا ہے، دوا مرض میں دی جاتی ہے، لیکن دوا کبھی بھی غذا کی طرح نہیں دی جاتی، یاد رکھیں۔ 7ویں امام کی شہادت کے دن اور 7ویں امام کی ہی حدیث یاد آ گئی۔ امام علیہ السلام نے جب پوچھا، ایک شاگرد نے، صحابی نے آ کے 7ویں امام سے کہ مولا تربیت بچوں کی ہم کرتے ہیں، ان کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات گڑبڑ کرتے ہیں تو رکھ کے لگانے کا دل کرتا، کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ مارو مت، ناراض ہو جاؤ لیکن ناراضگی کو طول مت دو، 3 چیزیں مارنے سے منع کیا، کہا ناراضگی رکھو، جیسے بچے پہ اثر ہوتا ہے، ناراض ہو جاؤ لیکن ناراضگی کو طول مت دو، یعنی جیسے آپ ناراض ہوئے ہیں، بچے نے آ کے معافی مانگے تو ٹھیک ہے، مان جائیں فوراً، تاکہ یہ ایک سلسلہ رہے، باقی رہے، ورنہ ناراضگی کو طول دیتے تو بچہ آپ کے ساتھ عادی ہو جائے کہ بھئی چل اب معافی جب یہ مان ہی نہیں رہے تو اب میں کیا کروں۔ تو سرزنش کے بارے میں جو پہلے نقطہ میں نے عرض کیا اس کو ذہن میں رکھیں، سرزنش دوا ہے، سیرپ ہے، ٹیبلٹ ہے، انجیکشن ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندے کو صبح و شام انجیکشن لگائی جائیں یا ہر وقت اس کو دوائیاں کھلائیں، تو کھانے کی غذا کی طرح دوائی ایک آدھ کھائی جاتی ہے، یا بہت زیادہ جو دوائی ڈاکٹرز دیتے ہیں تو 3 ٹائم ایک گولی، وہ گولی کا سائز بھی آپ کو اندازہ ہے۔ تو سرزنش کو دوا کے طور پہ رکھیں، غذا کے طور پہ نہیں، کیونکہ جن بچوں کو سرزنش غذا کے طور پر دی گئی ہے وہ بچے یا والدین سے متنفر ہوئے ہیں، یا باغی ہوئے ہیں، یا نفسیاتی طور پہ احساس کمتری یا اس طرح کے اور بہت سارے امراض کا شکار ہو گئے۔ اس لیے یہ فارمولہ سرزنش کے لیے رکھیں، دوا کے طور پہ ضرور دیں، جب بھی مرض کا سامنا کرنا پڑے تو سرزنش مفید ہوتی ہے، لیکن اس کی مقدار دوا والی۔